نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النح پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النح سے واحد، تثنیہ اور جماعہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم کی اور ایک اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی افراد اور تثنیہ وغیرہ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جماعہ۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جماعہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا؟ واحد، تثنیہ، جماعہ، یہ اسم کی 3 قسمیں ہیں افراد کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، افراد کے اعتبار سے یعنی اسم جو دلالت کر رہا ہے، کتنے افراد پر دلالت کر رہا ہے، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جماعہ۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ واحد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے۔ جو اسم ایک فرد پر دلالت کرے یا ایک ذات پر دلالت کرے یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے واحد کہتے۔ جیسے رجلن، رجلن کا معنی ہے ایک مرد، کیونکہ لفظ رجلن ایک مرد پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے لفظ رجلن واحد ہے۔ اب تثنیہ کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا، اس کے بعد جو لکھا ہے یا جائے، یہاں پہ جائے کو کاٹ دینا ہے، کتابت کی غلطی کی وجہ سے جائے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اصلی عبارت ہے؟ جو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح، 2 یا ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے یا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جو عام طور پر ہم کہتے ہیں زید یا بکر آیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو یا ہے وہ یا سے مراد حروف تہجی ہے، بعد میں جو یا ہے۔ خیر، اصلی بات یہ ہے کہ جو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنا ہو اور 2 واحد پر دلالت کرتا ہو۔ جو اسم واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح نون مکسور لگانے سے بنا ہو اور وہ 2 واحد پر دلالت کرتا ہو اسے تثنیہ کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے رجلانی، رجلینی، یہ دونوں تثنیہ کی مثال ہیں۔ رجلانی کو دیکھیں، یہ رجلن سے بنا ہے، رجلن کے آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کیا گیا تو رجلانی ہو گیا۔ تو یہ بھی رجلانی تو ہوا اور یہ 2 واحد پر دلالت بھی کرتا ہے۔ رجلانی کا معنی ہے 2 مرد، تو یہ 2 واحد پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے تثنیہ ہے۔ رجلینی کو دیکھیں، رجلینی یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے اضافے سے بنا ہے، یعنی رجلن کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کا اضافہ کیا گیا تو رجلینی ہوا۔ یہ بھی 2 واحد پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی بھی ہے 2 مرد، تو یہ بھی تثنیہ ہے۔ رجلانی یہ حالت رفعی میں ہوگا، حالت رفعی کی مثال ہے۔ رجلینی یہ حالت نصبی اور حالت جری کی مثال ہے۔ خیر، اب جماعہ کسے کہتے ہیں؟ جماعہ سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ جماعہ اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد میں کچھ تغیر کرنے سے حاصل ہوا ہو، واحد میں کچھ تبدیلی کرنے سے، کچھ تغیر کرنے سے حاصل ہوا ہو اور 2 واحد سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو۔ جو اسم واحد میں تغیر کے ذریعے حاصل ہوا ہو اور وہ 2 واحد سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو اسے جماعہ کہتے۔ ٹھیک ہے، واحد میں تغیر کبھی لفظاً ہوتا ہے، یعنی کبھی تو واحد میں تغیر ہوتا ہے وہ لفظی طور پر تغیر ہوتا ہے، لفظاً تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح لفظاً تغیر ہوتا ہے، واحد میں کس طرح لفظاً تغیر کر کے، تبدیلی کر کے جماعہ بناتے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ جیسے رجلن سے رجالن، دیکھیں رجلن یہ واحد ہے، رجالن یہ جماعہ ہے۔ رجلن میں تغیر کر کے رجالن بنایا گیا اور رجالن 2 واحد سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے رجالن جماعہ ہے۔ تبدیلی کس طرح ہوئی؟ دیکھیں رجلن میں رجالن میں دیکھیں جیم کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ رجل میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رجل میں جیم کے بعد الف نہیں ہے لیکن رجال میں جیم کے بعد الف ہے،
تو اس طرح تغیر کر کے واحد کے صیغے میں کچھ تبدیلی کر کے جمع کا صیغہ بنایا گیا. یہاں تو لفظاً تغیر موجود ہے. اور کبھی تقدیراً، یعنی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تغیر تقدیراً ہوتا ہے، یعنی مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح تبدیلی ہے. جیسے فلکن کہ یہ قفلن کے وزن پر واحد ہے، کیونکہ لفظ قفلن یہ واحد ہے. فلکن پہلے یہ بات سمجھ لیں، لفظ فلکن جو ہے نا، اس کا واحد بھی فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے. لیکن جب ہم فلکن کو قفلن کے وزن پر مانیں گے، کہ ہم یہ کہیں گے فلکن قفلن کے وزن پر ہے، تو اس وقت یہ واحد ہوگا، کیونکہ قفلن واحد ہے اور فلکن کو ہم قفلن کے وزن پر مان رہے ہیں، تو یہ بھی واحد ہوا. اور اگر ہم فلکن کو اسدن کے وزن پر مانیں، اسدن کیونکہ جمع ہے اس لیے ہم فلکن کو جمع مانیں گے، ٹھیک ہے. اور اسدن کے وزن پر جمع، اور اسدن کے وزن پر جمع، اسدن کی جمع ہے، بیان کر رہے ہیں. اسدن جو ہے یہ اسدن کی جمع ہے، اسدن کی جمع ہے اسدن. تو فلکن کا واحد اور جمع کیونکہ دونوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں، فلکن. ہمیں جب واحد مراد لینا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے، یہ کہیں گے، یہ اعتبار کریں گے کہ فلکن قفلن کے وزن پر ہے، تب اس سے مراد واحد ہوگا. اور جب ہم فلکن کا اعتبار یہ کریں گے کہ یہ اسدن کے وزن پر ہے، اسدن کے وزن پر ہے، اسدن جس طرح جمع ہے یہ بھی اس طرح جمع ہے، تو یہ اس وقت جمع کرا پائے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں تقدیری طور پر تغیر ہے، اگرچہ لفظاً تغیر نہیں ہے. خیر، اب یہاں سے جمع کی تقسیم کر رہے ہیں، جمع کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، بیان کر دیے. جمع کسے کہتے ہیں، بیان کر دیے. اب جمع کی تقسیم کر رہے ہیں، جمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں. جمع تکسیر، جمع تصحیح، جمع مکسر، جمع سالم. جمع تکسیر اور جمع مکسر دونوں ایک ہی ہیں. جمع تصحیح، جمع سالم یہ دونوں بھی ایک ہی ہیں. جمع سالم سے جو مراد ہے، جمع تصحیح سے وہی مراد ہے. جمع مکسر سے جو مراد ہے، جمع تکسیر سے وہی مراد ہے. الگ الگ نام ہے، بس دیکھیں بیان کرتے ہیں، خود بیان کریں گے. باعتبار لفظ جمع کی دو قسمیں ہیں. لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، تکسیر، تصحیح. نمبر 1 میں ہے تکسیر، نمبر 2 میں ہے تصحیح. یہ دونوں باب تفعیل کے مصدر ہیں. خیر، جمع تکسیر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو. جس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے اسے جمع تکسیر کہتے. جیسے رجالن، دیکھیں رجالن یہ رجل سے بنا ہے، کیونکہ واحد کا وزن یعنی رجل جو ہے یہ برقرار نہیں ہے، باقی نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، اس لیے رجالن جمع تکسیر ہے، کیونکہ جیم کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا تو واحد کا وزن سلامت نہیں ہے. مساجد یہ مسجد سے بنا ہے اور اس میں بھی واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، سین کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہ دونوں جو ہیں جمع تکسیر ہیں. جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں. جمع تکسیر کا دوسرا نام جمع مکسر بھی ہے. اب یہاں سے جمع کی دوسری قسم یعنی جمع تصحیح کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. جمع تصحیح اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت ہو. جس جمع میں واحد کا وزن سلامت ہو، برقرار رہے، باقی رہے، اسے جمع تصحیح کہتے. جیسے مسلمون، دیکھیں مسلمون یہ مسلمون کی جمع ہے. مسلمون یہ مسلمون کے اندر بھی باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جس طرح مسلمون خود بخود باقی تھا، یعنی اکیلا جب تھا مسلمون تبھی باقی تھا واحد کی صورت میں، اور جب جمع بنایا گیا مسلمون اس وقت بھی مسلمون کا جو لفظ ہے، مسلمون کا لفظ وہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے، تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آخر میں بس واو نون کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہے اور اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی. تو کیونکہ اس میں واحد کا وزن جو ہے یہ برقرار ہے، سلامت ہے، اس لیے اسے جمع تصحیح کہتے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جمع تصحیح اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، جیسے مسلمون. جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں. جمع تصحیح کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع سالم. فائدہ: ثلاثی سے جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ثلاثی مجرد سے جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. مجرد مزید فیو اسے جمع تکسیر کس طرح بنائیں گے، کوئی قاعدہ خاص نہیں ہے.
اس لیے جمع تکسیر کا وزن اہل عرب سے سن کر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اہل عرب جس وزن پر جمع تکسیر استعمال کرتے ہوں ان کو سن کر، ان سے ان اوزان کو سن کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جمع تکسیر اس وزن پر آتی ہے، اس کی جمع تکسیر اس وزن پر آتی ہے۔ خیر، البتہ رباعی و خماسی میں فعالیل کے وزن پر آتا ہے۔ رباعی اور خماسی سے جمع تکسیر فعالیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے جعفر سے جعافر۔ دیکھیں جعفر یہ رباعی کا صیغہ ہے، 4 حروف اصلیہ ہیں، تو اس کی جمع اگر لائیں گے تو فعالیل کے وزن پر یعنی جعافر لائیں گے۔ اور جحمریشن، جحمریشن کیونکہ خماسی کا صیغہ ہے، اس سے اگر ہم جمع لائیں گے تو فعالیل کے وزن پر لائیں گے، ٹھیک ہے، فعالیل کے وزن پر کس طرح لائیں گے؟ جحمریشن سے جحمریشن سے بنائیں گے حج مریشن ہے، جحمریشن ہونا چاہیے اصل میں، جو لفظ ہے وہ جحمریشن ہے۔ یہاں پہ نقطہ جو ہے جیم کو بعد میں لایا گیا ہے، یعنی حج مریشن کر دیا گیا ہے۔ خیر، اس کو حجامیر کر لیں، حج مریشن اگر پڑھیں گے حج مرشن یا حج مریشن تو اس کی جمع حجامیر، آخر سے سین کو حذف کر دیا گیا ہے۔ جمع تکسیر سے اس کو بعد میں خماسی کا 5واں حرف حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی جمع تکسیر میں ہونا چاہیے، اور جو سے ہے یہ زائدہ ہے۔ جمع تکسیر میں خماسی کا 5واں حرف حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی خماسی سے اگر ہمیں جمع تکسیر بنانا ہے کیونکہ اسے فعالیل کے وزن پر لانا ہے، ٹھیک ہے، اور فعالیل میں 4 حروف اصلیہ ہیں، اسی وجہ سے خماسی کا جو 5واں حرف ہے اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔